مجھے جھوٹے دلاسے دے کر خوش ہونے کی کوشش نہ کریں، میرا گھر نہیں بچا رہے، آپ مجھے اجاڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ البتہ منیب بھائی کی آزادی آپ کو مبارک ہو، وہ طنز کرتے ہوئے بولی تھی۔ تم خواہ کی ضد کاری ہو، سبتر نے اسے جھٹلایا۔ نہ تو اٹھاتی میرے ناز نخرے اور نخرے کیوں مجھے لاڈن اور ضدی بنایا آپ نے، وہ جب ضد پوری نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیشہ تمہاری بات مانی، تمہیں تمہاری ہر ضد پوری کی، کبھی اماں ابا کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ تم آج میری بات نہیں مان رہی۔ اور آخر میرا بھی حق نہیں ہے اتنا کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے تمہارے حق میں کوئی فیصلہ کر سکوں؟ اب جہاں بھی تم اپنی ضد منوا کر مجھے نیچا کرنا چاہتی ہو۔ وہ جلاتے ہوئے شکایت سے نظر پھیرنے لگی۔ کاش کہ آپ میری ایک بات بھی مان لیتے، مجھے یہاں اس دوزخ میں نہ پھنسنے دیتے۔ بھائی ابھی بھی وقت ہے، آپ مجھے اس سے طلاق دلا دیں اور اس کے بعد بے شک آپ میری کوئی ضد نہ پوری کریں۔ طلاق یافتہ لڑکی کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، تمہیں اس بات کا پتہ ہے۔ فہد یہ رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اس نے خود میرے سامنے حلف اٹھایا تمہیں خوش رکھنے کا اور تمہاری حفاظت کرنے کا۔ مجھے پورا یقین ہے وہ اب اپنی غلطیاں نہیں دہرائے گا، مجھے یقین کرو۔ میں یہ صرف منیب کے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے تمہاری فکر ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے اس فیصلے کی حکمت کو سمجھو گی اور مجھے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرنے دو گی۔ بھائی اگر طلاق مجھے دے دیتا تو میں بے سہارا یہاں پھر ساری عمر اس داغ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ لڑکا ہے نا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ مجھے اپنا لے گا۔ آپ ایک بار میری اس بات پر غور بچار تو کریں۔ وہ ایک نئی امید باندھ کر بولی تھی۔ بس کرو فرحین، اور کتنا اس لڑکے کے پیچھے بھاگتی رہوگی جس کا نہ کوئی عطا ہے نہ پتہ، نہ جانے کس طرح سے وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، اور تم ہو کہ اپنا بسایا گھر اب اس کی وجہ سے اجاڑنا چاہتی ہو۔ طلاق ایک لعنت ہے، تم کسی انجان اور دھوکے باز انسان کے لیے نہ یہ مت اپنے سر پہ تھوپو۔ میری بات مان، یہ میل اپنے مت اٹھانے کے لیے پاگل بن رہی ہو۔ حالانکہ طلاق کا عمل خدا کو بھی سخت ناپسند ہے، تم بغیر کسی بات کے یہ عمل کرنا چاہتی ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ اپنے بھائی کو ناراض کر کے فہد اس کے گھر والوں کو تکلیف دے کر اس سب کے بعد اس گمنام لڑکے کے ساتھ خوش رہ پاؤ گی جس کا نام بھی تم ٹھیک سے نہیں جانتی، اور اس کے ساتھ خوش رہنے کے لیے اور معاشرے میں عزت کی خواب سجا رہی ہو۔ کیا پتہ وہ شخص فہد سے بھی زیادہ ظالم ہو، پھر کیا کرو گی؟ پھر اسے بھی طلاق لو گی؟ شازیہ نے اس پر شدید طنز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اللہ کو بھلے یہ عمل نہ پسند نہ ہو، لیکن پھر بھی ہمارے مذہب نے اسے جائز کیا گیا ہے تاکہ کوئی لڑکی فہد کے اس طرح کے ظلم نہ سہ سکے اور ظالم جیسے کی ضد میں آ کر اپنی زندگی کا تماشا نہ بناتی پھرے۔ ہر لڑکی کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہوں تو یہ میرا حق ہے کہ میں اسے علیحدگی لے لوں۔ فرحین نے ناگواری سے بولا اور پھر بھائی کو التجا یا نظروں سے دیکھنے لگی۔ فرحین، ہر کسی کے بیچ میں غلط فہمیاں ہوتی رہتی، میری جان، اسے بیٹھ کر سلجھایا جاتا ہے، اس طرح اتنی جلدی گھر نہیں توڑے جاتے۔ اس بار اس نے قسم کھائی ہے تمہیں خوش رکھنے کی، تم جہاں رہنا چاہو گی وہ تمہیں وہیں رکھے گا، تم پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی۔ اس نے اس بات کی بھی گارنٹی دی ہے۔ اب تم جتنا ہو سکے اپنے گھر کو جوڑنے کی کوشش کرنا، کبھی ان لوگوں کو شکایت کا موقع مت دینا۔ اگر تم مجھے واقعی اپنا بھائی مانتی ہو، میرے اس فیصلے کی عزت کرو گی۔ اسے اپنے بازو پھیلاتے ہوئے باہوں میں بھرنے لگا اور اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ فرحین پہ خاموشی طاری ہو چکی تھی، اس نے مزید احتجاج نہیں کیا تھا۔ آج معمول سے ہٹ کر تیار ہوا تھا۔ اس نے آف وائٹ کلر کا کرتا جس پہ بلیک کلر کی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی اور اس طرح کا خاص موقعوں پر ہی پہنتا تھا۔ اس کی ہلکی سی داڑھی چھوڑ رکھی تھی جو کہ اس کے سفید رنگ پہ بہت جچ رہی تھی، چہرے کی رونق اور آنکھوں میں خوش چمک رہی تھی۔ اور ارے واہ، آج تو بالکل شہزادے لگ رہے ہو، بھابھی نے اس کی تعریف کی تھی۔ بس بھابھی آپ دعا کریں خیر سے شہزادی کو لے کر آ جاؤں، اس کے بنا آپ کا شہزادہ ادھورا ہے۔ وہ ہونٹوں پہ خوشی اور امید کی کرن لے کر انشاءاللہ بہت جلد وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے بولی، آپ کو چلنا چاہیے تھا بھابھی، اس طرح اگر میں اکیلے وہاں گیا تو اسے برا لگے گا۔ شادی کے وقت بھی اسے اس بات سے بہت غصہ چڑھا تھا کہ نہ اسے کوئی ساتھ لینے گیا اور نہ اس کا کوئی استقبال ہوا۔ اس پل کو یاد کرتے ہوئے پریشانی سے بولا، ہاں تو اس کے استقبال کی میں تیاریاں یہاں پر کر رہی ہوں نا، اور میں وعدے کے مطابق بھی چاہ رہی ہوں تمہارے ساتھ، لیکن اب تم ہی بتاؤ تمہارے بھائی جان کی طبیعت اچانک خراب ہوگی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جتلاتے ہوئے اسے یاد دلانے لگی۔ اس کی بات سن کر وہ متفق انداز میں سر اس بات میں ہلانے لگا، ویسے مجھے بھی ابھی نکلنا ہوگا، آپ نے سمجھ لیا نا ساری تیاری کس طرح کرنی ہے، اچھے سے سجاوٹ کر دیجیے گا، کوئی چیز نہ رہ جائے۔ وہ گھڑی کو دیکھ کر بولنے لگا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ہاں کر دوں گی، تم کمرے کا ابھی نکلنے کی تیاری کرو۔ وہ اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، اور بے فکر رہو، تمہیں سب کچھ ریڈی ہی ملے گا۔
اور آج تو سرپرائز کر دوں گی، اس کی سدرا نے اسے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ آری لمحات بہت بے چینی میں گزارنے کے بعد آخرکار اس کی بھائی کی بات مان لی اور اس نے نئے بھائی کے سامنے مزید کوئی بحث نہیں کی تھی اور مزاحمت بھی نہیں، بظاہر خود کو ٹھیک دکھنے کی پوری کوشش کی ہوئی تھی تاکہ اسے صفدر اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ صرف وہی جانتی تھی کہ کس طرح دل پر پتھر رکھ کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ فہد اس کے گھر کے باہر گاڑی میں ہی اس کا انتظار کرنے لگا۔ سب سے رخصت ہو کے گلے مل کر وہ دوبارہ باہر نکلی جہاں گیٹ تک صفدر اسے چھوڑنے آیا تھا۔ فہد سے سلام دعا کرنے کے بعد صفدر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور اس کے ماتھے کو شفقت سے چومتے ہوئے دروازہ بند کر کے خدا حافظ کہا۔ وہ ونڈو کی طرف چہرہ گھما کے ایک ہی جھٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر سات بھائی نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی فہد کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ نہ بیٹھتی، لیکن اسے اپنے بھائی کی وجہ سے خاموش رہنا پڑا تھا۔ اس نے بیٹھتے وقت ہی ایک نظر فہد پہ ڈالی تھی جو کہ لبوں پہ مسکان سے جا کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل سادہ سے جوڑے میں ملبوس تھی، سفید کلر کے شلوار قمیض جس کے گلے میں ملٹی کلر کا شیشہ ورک ہوا تھا، میرون کلر کا دوپٹہ اس نے اپنے گرد پوری طرح لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی فاتحانہ مسکان فرحین کو زہر لگ رہی تھی۔ چلیں، کچھ پل کی خاموشی کے بعد فہد نے بات کی شروعات کی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو چلی۔ جواب میں وہ کچھ نہ بولی۔ وہ کافی دیر اسے گھورے جا رہا تھا۔ وہ منہ پھیر کر لاپرواہی سے دوسری طرف شیشے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا فہد کو مڑ کر دیکھنے کا یا اس کی بات کا جواب دینے کا۔ اس کے بے رخی انداز کو بھی فہد نے مسکرا کر درگزر کر دیا اور گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ گھر پہنچتے ہی پھولوں کے ساتھ دونوں کا استقبال کیا گیا۔ وہ دبے دبے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی اور سدرا اس پہ پھول برساتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، جہاں اس نے پھولوں کا ٹوکرا فہد کو بھی پکڑا کر اپنائیت اور کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اور کیسی ہو؟ اس کا ہاتھ اب بھی سدرا نے پکڑا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ وہ بھی خوش اخلاقی سے بولی۔ میں تو بہت خوش ہوں، شاید تمہیں نظر آ رہا ہوگا۔ وہ ہاتھ پھیلا کر اسے گھر کا جائزہ کرانے لگی جہاں رات کے وقت بھی دن کا نظارہ لگ رہا تھا۔ چاروں طرف آج روشنی ہی روشنی تھی، اوپر سے پھولوں کی مہک جو کہ ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ایک پل کو اسے اچھا محسوس ہونے لگا اور وہ نظریں دوڑا کر حیرت کے ساتھ گھر کی سجاوٹ کو بھی دیکھنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایک دم سے اتنا بڑا بدلاؤ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن سدرا اسے بہت ہی خوشی سے اس نے ویلکم کیا تھا اور اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے تیاری کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی قسم کی کوئی کمی ہو اور فہد کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ سدرا سے بات کر رہی تھی اور اس کے اوپر پھول برس رہے تھے۔ سدرا تو اس کے سامنے تھی، پھر یہ پھول کون برسا رہا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے تجسس کے ساتھ پیچھے کو مڑی جہاں فہد بالکل اس کے نزدیک کھڑا اس پر خدا کی پتیاں نچھاور کر رہا تھا۔ اس بار اس کے چہرے پہ مسکان اور اڑ کر دور ہوئی اور ناگواری سے اپنے سر پر پڑی پھولوں کی پتیوں کو جھٹکنے۔ اب وہ کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی سدرا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فہد بار بار کسی کام کے بہانے وہاں سے گزرتا، بھابھی سے بات کرتا، لیکن فرحین اس پر نظر تک نہ ڈالتی۔ اگر غلطی سے اس پر نظر پڑ بھی جائے تو وہ ناگواری سے اپنا چہرہ دوسری سر پہ موڑ لیتی۔ اس کا بے حد سے زیادہ توجہ دینا فہد کو اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہا تھا اور اس کے لیے اتنا تیار ہوا تھا اور اس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ فرحین، تم تھک گئی ہوگی، میرے خیال میں تمہیں کمرے پر جا کر آرام کرنا چاہیے۔ وہ جھجکتے ہوئے اسے مخاطب کر گئی تھی۔ اس کی بات پر فرحین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جی بھابھی، وہ بہت ہی فرحین تم سے بول رہا ہوں، سن رہی ہو نا؟ تم تھکی ہوگی، چلو چل کر آرام کر لو۔ وہ اسے جتلاتے ہوئے نرمی کے ساتھ بولا تھا۔ آرام؟ اور وہ بھی تمہاری موجودگی میں؟ وہ من ہی من میں بولتے ہوئے ہونٹ سکیٹ کر بولی تھی۔ اسے لاپرواہی سے کہا اور اس کا چہرہ تکتا رہ گیا اور ایسے موقع پر سدرا کی خاموشی دیکھ کر وہ شکایتی انداز سے بھابھی کو گھورنے لگا اور اس کی نظروں کا انداز سمجھتے ہوئے سدرا نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ارے ہاں فرحین، فہد ٹھیک کہہ رہا ہے، باتوں ہی باتوں میں مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ تم سفر کر کے آئی ہو، تھک گئی ہوگی، تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ ایسا کرو تم کمرے میں جاؤ، کچھ دیر آرام کرو، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں، پھر ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ سدرا اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں بھابھی، مجھے کوئی تھکن نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا کرتی ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا لیتی ہوں۔ وہ فہد کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ اٹھنے لگی۔ نہیں نہیں، کھانا میں خود بنا لوں گی، اور حاجرہ بھی ہے نا، تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ سدرا بولی۔ اچھا چلے، میں پھر وہیں بیٹھ کر آپ سے باتیں کر لوں گی۔ اس کا ارادہ بالکل بھی نہ تھا فہد کے ساتھ جانے کا۔ اس کے اصرار کرنے پر وہ سدرا کچھ بول نہ پائی، لیکن فہد نے ناگواری سے فرحین کو گھورا اور وہ جانتا تھا فرحین یہ سب اسی کی وجہ سے کر رہی ہے۔ فہد کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھتے ہوئے اس سے دوری کے لیے کر رہی تھی۔ اثر دیکھ کر سدرا کو اس کی پریشانی کا احساس ہوا تھا اور وہ اس دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ نہیں فرحین، تم جاؤ اپنے کمرے میں، اس سے تم بیمار نہ ہو جاؤ، اگر آرام نہیں کرنا تو فریش ہونے کے لیے چلی جاؤ۔ شاباش جاؤ۔ وہ اسے کندھے سے تھامتے ہوئے اشارہ کرنے لگی اور فرحین کوئی بحث کیے بغیر وہاں سے اٹھی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پھولوں کی مہک کو محسوس کیا جس سے اس کا موڈ اچھا ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھنے لگی۔ یہ سب جو کبھی اس نے تصور کیا تھا آج اس کا نظارہ تھا۔ کہنے کو تو اس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن اسے ہمیشہ یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ اس کا محبوب اس کے لیے ایسا کچھ کرے جس سے اسے خاص ہونے کا احساس ہو۔ آج ایک پل کو اسے وہ فیلنگ آنے لگی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی اور پھولوں کی مہک کو محسوس کرتے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ پل میں
مین لائٹ جلی تو پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ تمہارے لیے، وہ پیچھے سے بولتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ فہد کو دیکھ کر وہ سٹ پٹا سی گئی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی پیچھے بھی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے یہ تو محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ فہد ہے، اور اس کا دھیان تو سدرا کی طرف تھا۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ اس کے پیشانی پہ بل پڑنے لگے، ہونٹ پیچ کر ناگواری سے پوچھنے لگی تھی۔ جی بالکل، یہ سب اس لیے کیا گیا کہ تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہاری یہاں آمد مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے، تمہیں یہ اندازہ ہو کہ تمہاری موجودگی میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ خدا کے لیے تمہیں نئی زندگی دی ہے اور تمہیں حادثات گزارنے کا موقع۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھ کے وہ بوتے ہوئے اس کے بالکل قریب آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پر امید انداز میں بولنے لگا تھا۔ میرے لیے تم شاید بھول رہے ہو، میں تمہارے دشمن کی بیٹی ہوں۔ میری شکل کو دیکھو غور سے، یہ وہی چہرہ ہے، میں کوئی پلاسٹک سرجری کروا کر نہیں آئی۔ تمہیں غصہ کیوں نہیں چڑھا مجھے دیکھ کر؟ تمہاری یادداشت چلی گئی ہوگی یا بکھلا گئے ہو؟ اس نے طنزیہ انداز میں اسے جتلایا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا فرحین، ہمیں ان سب پرانی باتوں کو اب بھول جانا چاہیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پہ۔ تم اپنی باتوں سے بھائی کو بیوقوف بنا چکے ہو، لیکن میں تمہاری اصلیت سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ تم کسی طرح کے انسان ہو، تم تو سالوں پرانی باتوں کا حساب چکتا کرنے کے ماہر ہو، اور پھر اس بار کیوں درگزر کر رہے ہو؟ بدلہ لو نا مجھ سے، میری وجہ سے تمہیں جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ یہ بات اتنی جلدی ہضم کیسے کر لو گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی کہ تم نے مجھے واپس لانے کے لیے کیوں یہ کوشش کی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، اور فہد کو کچھ اندازہ نہ تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی۔ اس کا حلق سوکھنے لگا۔ میں جانتی ہوں تم مجھے یہاں صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لائے، یہ تیاریاں، یہ پھول، یہ روشنی، یہ سب دکھاوے میرے گھر والوں کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ تم اب اپنے حقوق ادا کرنے کے بہانے مجھے اذیت دینا چاہتے ہو، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی مقصد نہیں۔ تمہاری زوجیت میں ہوتے ہوئے بھی مجھے چھو نہ سکے تم۔ اب جب میں نے علیحدگی کا مطالبہ کیا تو تمہیں غیرت جاگی ہوگی نا کہ تم بھلا مجھے بغیر چھوئے کسی اور کے حوالے کیسے کرو گے؟ عبد الرحمن کی بیٹی کو ایسے ہی جانے دیا، اس کے جسم پہ اپنی زوجیت کی مہر لگائے بنا؟ وہ یہ بات تمہیں کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ اس لیے تم مجھے یہاں لایا؟ وہ دانت پیچ کر طنز کرنے لگی۔ تو پھر آج اپنی حسرت پوری کر لو، جہاں چاہے جیسے چاہو میرے جسم کو نوچ لو، اپنا حق وصول کرو، کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے تمہاری۔ چاہو تو میری کھال کھینچ لو آج کی رات، یہ ستم سہ لوں گی خدا کے واسطے، اس کے بعد مجھے چھوڑ دو اور مجھے آزاد کر دو خود سے۔ وہ بولتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے اوپر پھینک چکی تھی اور بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھنے لگا، اور اس کے چہرے پہ غصے کے نہیں لاچاری کے اثار تھے۔ فرحین کی کڑوی باتوں سے اس کا دل افسردہ ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ خود بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے فرحین پہ کوئی غصہ نہیں کیا تھا۔ لیکن فرحین کا چہرہ غصے سے سرخ، وہ اس کے کندھوں کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں گھورنے لگا۔ وہ دو آنکھیں پھیر گئی، اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے من ہی من میں یہ زہر کا گھونٹ اب پی لیا تھا۔ تمہارے جسم تک رسائی تو مجھے پہلے بھی حاصل تھی، اور اب بھی اگر میں چاہتا تو یہ سب پہلے ہی لے چکا ہوتا، لیکن میں نے نہیں چاہا، اور اب بھی مجھے تمہارے اوپر پورا اختیار ہے۔ اور سچ بات کہوں تو تمہاری کشش مجھے تمہاری طرف کھینچنے لگی ہے، لیکن میں تمہارے جسم کی نہیں روح میں اترنا چاہتا ہوں۔ اگر سونپنا چاہتی ہو مجھے اپنا دل سونپ دو، مجھے کنارہ کرنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اپنے کندھوں پہ اس کی گرفت کو وہ مشکل سے پا رہی تھی، وہ ہلنے کی طاقت کھو چکی تھی، ہر بار اس کی قربت سے وہ کمزور ہونے لگی تھی۔ وہ آنکھیں پیچنے لگی، اس کی کیفیت دیکھ کر فہد دھیرے سے ہنس دیا۔ بس ساری ہوا نکل گئی، ابھی تو تم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، جو کہ کرنا ہے کر لو۔ اور اب پھر اس کو ٹوکتے ہوئے وہ دور ہوئی، اور پھر اس کی آنکھیں کھلی۔ اس نے جھک کر فرحین کا دوپٹہ ہاتھ میں اٹھایا اور اسے اپنے چہرے سے لگا کر اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ فکر مت کرو، وقت آنے پر تمہارا ہر حق پورے حساب سے چکتا کروں گا، تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اس کے وجود کو سر سے پاؤں تک لے کر گھور کر نچلا ہونٹ دبا کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کی بات سے سٹ پٹا گئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو اور میں بہت خوش نصیب۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دوپٹہ اوڑھانے لگا۔ وہ اس کے اس طرح کے رویے پہ بالکل شائستہ رہ گئی تھی، کیونکہ معمول کے مطابق آج فرحین کے اتنے بولنے کے باوجود بھی فہد نے نہ تو اس پہ ہاتھ اٹھایا نہ ہی کوئی غصہ کیا تھا۔ وہ تو جسس بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے آج میرا کوئی ایسا ارادہ تو نہ تھا، لیکن اب تم نے خود ہی آفر دی ہے تو تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، اور وہ سانس روک کر اب اسے الجھتی نظروں سے دیکھنے لگی، اور اس نے قریب آ کر دھیرے سے اس کے لیجیے جناب کر دیا، آپ کی فرمائش پوری، چھو لیا آپ کے جسم کو، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ وہ آنکھیں چپکتا ہوا شرارتی انداز میں اسے دیکھ کر بولا، اور چینج کرنے واش روم چل دیا۔ اس کی اس حرکت پہ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، اور اپنے ہاتھ کی پشت پہ اپنے گال کو رگڑنے لگی۔ تمہاری حرکتوں سے لگتا نہیں کہ تم کوئی تعلیم یافتہ پڑھے لکھے انسان ہو۔ میں نے تمہیں اعلیٰ تعلیمی اور اچھا ماحول دیا تاکہ تم گاؤں میں رہ کر بھی کسی جہالت میں مبتلا نہ، کچھ نہیں کیا تمہاری کامیابی اور ترقی کی۔ تم ایک لڑکی کے پیچھے اتنے اندھے ہو چکے کہ اپنا آپ بھول کے اپنے بوڑھے ماں باپ کی فکر بھی نہ ہوئی۔ تمہیں کس طرح ذلیل و خوار کیا تم نے مجھے، انہیں اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تمہیں کوئی اندازہ بھی ہے اس بات کا؟ وہ اس پر شدید برس پڑا تھا۔ اندھا ہی تو ہو چکا ہوں، بس بہت بے لاچار، میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ دور ہو رہی ہے،
اور بھی وہ بے بسی سے بولا تھا، تو کیا اب تم نے اسے پا لیا؟ نہیں نا، لیکن تم نے یہ حرکت کر کے ان کے لیے اور ہمارے لیے بدنامی کا داغ ضرور لگا دیا۔ یہ بہت غلط بات ہے منیب، اب بس تمہاری شرافت اور غیرت یہی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک لڑکی کے پیچھے مجنوں بنتے پھرو، اور یہ اس طرح کی حرکت اب نہیں چلنے والی، بے وقوفیاں کرتے رہو۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے گھورنے لگیں۔ یار ان لوگوں نے رشتے سے منع کیا تھا تو تم کچھ دن انتظار کر لیتے، دیکھ لیتے کہ ہم بیٹھ کر کچھ حل نکال لیتے۔ ایسا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جاتے ہیں، یہ تو کوئی حل نہ ہوا۔ ان کے گھر والے نہیں مان رہے تو بس لڑکی کو گھر سے بھگا کر لے جاؤ۔ وہ اس پر ٹوکتے ہوئے بولے تھے۔ میں نے کوئی جلد بازی نہیں کی تھی، بہت انتظار کیا، ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکل سکا۔ اسد ان کا نکاح ہونے جا رہا تھا اور ایسی صورتحال میں کیا کرتا؟ اس کی شادی میں چلا جاتا لڈو بانٹنے کے لیے، اس کے کسی اور کے نام کا ہوتا، اسے نہیں دیکھ سکتا تھا میں، مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ اور پھر منیب جھنجھلاتے افسردگی سے بڑھا تھا، لیکن اس حرکت سے بھی تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، خود کو مصیبت میں مبتلا کیا۔ خیر اب جو ہو گیا سو ہو گیا، شکر ہے معاملات پھر سے ٹھیک ہو چکے ہیں، اب تم مزید یہاں نہیں رہو گے، ہمارے ساتھ لندن چلو۔ لیکن بھائی ان کو اکیلا چھوڑ کر کیسے، اماں ابا کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ اس کے فیصلے پہ ششدر ہوتے ہوئے فکر مندی سے بولا، جب اس لڑکی کو لے کر بھاگ رہے تھے تب بھی تو ان کے اکیلا ہی چھوڑ دیا تھا، تب کوئی خیال نہیں تھا؟ ذرا سوچو، اگر تم اس لڑکی کو یہاں لے جانے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو نہ جانے ان لوگوں کی کیا حالت کر دینی تھی چچا اور چچی کے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے گھورنے لگا، جو اب منیب کی طرف ندامت سے سر چکا تھا۔ میں نے چچا سے بات کر لی ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم فی الحال یہاں سے دور رہو تو بہتر ہوگا، اس لیے اب تم چلنے کی تیاری کرو۔ وہ اسے حکم صادر کرتا ہوا باہر چل دیا تھا۔ ارے کچھ تو اٹھاؤ، تم نے اتنی دیر میں کچھ کھا ہی لیا ہی نہیں۔ اس کی خالی پلیٹ کو دیکھ کر، یہ کھاؤ فرین، بہت زبردست بنا ہوا ہے، بھابھی کباب بہت اچھے بناتی ہیں۔ فرین کھاتے وقت کھانے میں کے مختلف طعموں کو دیکھ کر کچھ الجھ رہی تھی، جب فہد نے اس کی مدد کرتے ہوئے اسے کباب پیش کیے تھے۔ نہیں مجھے یہ نہیں پسند، اس نے فہد کو پلیٹ کا رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے۔ اس کی بات سن کر فہد نے پلیٹ نیچے رکھ دی، جو کہ عجلت میں اس کی پلیٹ کے کچھ کباب نکال بھی چکا تھا۔ فرین نے اس کے آگے 2 کباب اٹھائے اور واپس رکھ دیے جہاں سے فہد نے اٹھائے تھے۔ اس کی یہ حرکت فہد کو ناگوار لگی تھی۔ فہد تو بتا رہا تھا کہ تمہیں کباب بہت پسند ہے۔ سدرا نے حیرانگی سے فہد کی طرف دیکھتے ہوئے فرین کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد سن کر فرین کو حیرانگی سے فہد کو دیکھنے لگے۔ وہ اس کی پسند کی ڈش تھی، اگر فہد پیش نہ کرتا تو سب سے پہلے وہ اسے اٹھاتے، لیکن وہ حیران تھے کہ فہد کو کیسے اندازہ تھا۔ نہیں بھابھی، مجھے کباب بالکل پسند نہیں، ویسے بھی اسے کیا پتا مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، اس نے تو تکا لگا لیا ہوگا اور آپ نے سچ سمجھ لیا۔ وہ فہد کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنے لگے۔ اس کی بات پہ سدرا کو مایوسی ہوئی۔ اچھا تو پھر تمہیں کیا پسند ہے؟ اگلی بار تمہاری پسند پوچھ کر ہی بناؤں گی۔ ویسے آپ نے اور کیا بنایا ہے؟ اب ڈھکن اٹھا کر چیک کرنے لگی، جہاں باقی چیزیں بھی اس کی پسند کی تھیں۔ اسے حیرانی کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی اور باری باری وہ نکال کر اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ لیکن اب فرین کھانا کھا رہی تھی اور وہ سے اس کے چہرے کو گھور رہا تھا، اپنی طرف اس کی نظروں کو بار بار محسوس کر رہا تھا، اور اس کا یہ گھورنا فرین کو بے حد ناگوار گزر رہا تھا۔ کھانا چھوڑ کر اب غصے سے گھورنے لگی تھی۔ پیشانی پہ پڑتے بال اس بات کی گواہی تھے کہ وہ شدید غصے میں ہے، اور سوال کرتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر بھابھی وہاں نہ ہوتی تو یقیناً فرین کا غصہ پھٹ پڑتا، ورنہ ناگواری کے چمچ سے ہی پلیٹ پہ مار رہی تھی۔ بھابھی بھائی جان ہمارے ساتھ ڈنر کیوں نہیں کرنے آئے؟ اکیلے بھی کوئی طبیعت خراب ہے؟ جب ساری حقیقت جانتے ہو تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ خود ہی جان کر پوچھ لو۔ سدرا نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اسے دیکھے بغیر ہی کہا۔ وہ ندامت کے ساتھ نظریں جھکا کر اپنی حرکت کو یاد کرنے لگا اور سر اسبات پہ ہلاتا ہوا بھائی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اسے جاتا دیکھ کر فرین نے شکر کا سانس لیا۔ بھابھی آپ سے ایک بات پوچھوں، سچ بتائیں گی؟ کھانا ختم کر کے اب سدرا برتن سمیٹ رہی تھی جب فرین نے اسے اکیلا پا کر فہد برتن اٹھا کر بولی اور کچن کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ فہد مجھے واپس کس مقصد کے لیے لے کر آیا ہے؟ مجھے یہ بات بہت پریشان کر رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی پوچھنے لگی۔ بیوی ہو تم اس کی، گھر لانا اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ برتن رکھ کر شگفتہ انداز میں بولی تھی۔ وہ تو پہلے بھی تھی، لیکن اس بار اتنی شفقت کیوں جا رہی ہے مجھ پر؟ میں سمجھ نہیں پا رہی وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ میں تو اس کے لیے ایک پل کے لیے ناقابل برداشت تھی، پھر کیوں آج وہ میرے ارد گرد وہ لچ کر بولی؟ خواہ مخواہ میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ بہت غلط رویہ رکھا اور اس کی تلافی کر رہا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب میری ایک بات مانو، فہد نے تمہاری طرف اپنا ایک ہاتھ بڑھایا تو تمہیں بھی اپنی پرانی باتیں درگزر کرنی چاہیے۔ تمہیں کہا کرتی تھی نا کہ فہد اتنا برا نہیں ہے، بس کچھ حالات نے ایسا بنا دیا ہے۔ اسے کرسی پر بٹھا کر پیار سے سمجھانے لگی۔ جب تم بیار تھی تو تمہاری فکر بہت
بہت فکر تھی، یقین نہ آئے تو کسی سے بھی پوچھ لو۔ جب تم اس سے دور ہوئی تو وہ تمہاری جدائی سے جیسے پاگل سا ہو گیا تھا، ہنسا تک بھول چکا تھا۔ تم سے دور رہا تو اسے تمہارا احساس بھی ہوا، وہ اسے مطمئن کرنے لگی تھی۔ اب جو اس کے چہرے پر رونق ہے نہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہے، اور اب اسے مرجھانے مت دینا۔ اس کے چہرے پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر بولی تھی اور مزید کام میں لگ گئی تھی۔ اس کی باتوں سے فرحین اور بے یقینی تک سوچنے لگی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتا ہے؟ وہ تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، وہ الجھ کر بولی تھی۔ اب تجسس سے سدرا کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر سدرا گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ اس کا جواب تو تمہیں فہد ہی دے سکتے ہیں، تم مجھ سے پوچھ لو۔ فہد کو آتا ہوا دیکھ کر سدرا نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا پوچھنے کے مشورے دے رہی ہو آپ بھابھی کو؟ اس نے سدرا کی بات سن کر پوچھا تھا۔ ایک نظر فرحین کو دیکھا جو الجھتی نظروں سے اسے دیکھ کر نظر چکا گئی تھی۔ بیوی ہے تمہارے بارے میں اسے حق ہے جاننے کا، اب جو بھی ہے پوچھے، آئندہ اسے سچ سچ بتا دیا کرنا، وہ اسے حکمیہ انداز میں بولی تھی اور فہد پلکیں جھکا کر تائید کرنے لگا۔ فہد، ویسے اب بہت ہو چکی تمہاری آزادی سے گھومنے کی منمانی، اب تو ہر بات کا حساب بیوی کو دینا پڑے گا۔ کہاں جاتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ وہ مسکرا کر فرحین کو دیکھنے لگی جو کہ پریشان نظروں سے دیوار کو گھور رہی تھی۔ بندہ حاضر ہے بھابھی، اپنی دیورانی سے کہیں کہ جو پوچھنا چاہتی ہے پوچھ لے۔ اس کی بات پر فہد کھل کر مسکرایا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فرحین کو دیکھا۔ فرحین اب بھی خاموش تھی، اس کے چہرے سے الجھن ظاہر ہو رہی تھی۔ میرے یہاں سامنے وہ اکیلے میں پوچھ لے گی، اب جاؤ شاباش ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ سدرا نے فرحین کو الجھن کو دیکھتے ہوئے فہد کو اشارہ کیا تھا اور وہ خود وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی چل گئی۔ چلے فرحین اس کے قریب کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، اس کے چہرے کو اور بڑے ہوئے ہاتھ کو پریشانی سے دیکھنے لگی۔ اب چلو، یہاں بیٹھ کر برتن دھونے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ ہونٹ دبا کر بولا اور فرحین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اور کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ وہ آگے کو تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا اور اس کے پیچھے فہد کی رفتار کو نہ سمجھ پہنچتے ہوئے کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اب اس کی گرفت میں تھا اور اس بار فرحین نے اسے چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ پوچھو جو پوچھنا ہے، وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر پیار سے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ناگواری سے نظریں ادھر ادھر پھیرنے لگی۔ بیٹھو فرحین، ابھی مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، تم نہیں جانتی کتنی مشکل سے وقت گزرا ہے میں نے تمہارے بغیر۔ اسے ہاتھ میں پھینچ کر اب کی بار وہ بالکل اس کے قریب تھے، لیکن فرحین نے اپنا چہرہ سامنے کی طرف کیا ہوا تھا۔ وہ فہد کو دیکھنے کے بجائے اس کے ناگواری کے، لیکن فہد بڑے محفوظ انداز میں کبھی اس کی الجھتی زلفوں کو دیکھ رہا تھا اور کبھی اس کے ہاتھوں کو، جو کبھی وہ بند کر دیتی اور کبھی ہتھیلی کھول لیتی۔ تم اس طرح گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے سر کو سہلا کر بولا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ وہ ہاتھ پیچھ کر بولی تھی۔ مجھے بتاؤ، میں تمہاری پریشانی، ہر گھبراہٹ کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت ہنستی اور مسکراتی رہو۔ وہ مایوسی اور غصے تم پر اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولا۔ فرحین نے کچھ کہے بغیر ہی ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ تمہارے چہرے پر بھی اداسی اور گھبراہٹ دیکھ کر بہت مایوسی ہوتی ہے میں جانتا ہوں آج تک میرا رویہ تمہارے ساتھ بہت برا رہا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرو، اپنی پریشانی میرے ساتھ شیئر کرو، ہم دونوں مل کر اس بات کو سلجھا لیں گے، بیٹھ کر باتیں کریں گے، مجھے ایک موقع دو۔ وہ فرحین کی اڑتی لٹوں کو باری باری کان کے پیچھے کرتے ہوئے بڑے فکریہ انداز میں پوچھنے لگا۔ اس کے انداز میں بہت خلوص تھا، وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے برعکس فرحین بہت ناراضگی میں تھی۔ میری گھبراہٹ، میری اداسی کی وجہ زندگی کی سب سے بڑی پریشانی تم ہو۔ اگر تم سے چھٹکارا ملے تو شاید میری زندگی میں سکون آ جائے۔ اب بولو، میری مدد کر سکتے ہو، دے سکتے ہو مجھے سکون اور چین، حل کر سکتے ہو میری پریشانی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کے بعد سے وہ اس کے چہرے سے آنکھیں ہٹا کر پشیمانی سے نظریں جھکا کر نیچے دیکھنے لگا تھا اور سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لیکن میں تمہارے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتا ہوں، میں تمہارا سکون بننا چاہتا ہوں۔ میں بول رہا ہوں نا، ایک بار مجھ پر یقین کر کے تو دیکھ لو، خدا کی قسم تمہارا یقین نہیں توڑوں گا، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بے بسی سے کہنے لگا تھا۔ کل تک تو میں تمہارے لیے ایک حقیر ترین تھی، اب کیا ہو گیا جو تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنے کا جنون سوار ہو گیا؟ کل تک تو تم مجھے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اب ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ فرحین رحمان کے سامنے فہد، وہ اس کے وجود پر تنزیہ نگاہ ڈالتے ہوئے اس کا نام لے کر کوئی سوچتا ہوا رضا، وہ پرسکون انداز سے اسے آگاہ کرتے ہوئے بولا۔ رضا کا نام سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، اچانک دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اب وہ رضا کا نام سن کر ایک پل کے لیے اس کی یاد میں کھونے لگی۔ کتنے دنوں سے وہ اسے رابطے میں نہیں تھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ وہ تو یہی سمجھ بیٹھا ہوگا نا کہ میں اب تک مر چکی ہوں، نہ جانے اس کی حالت کیا ہوگی۔ وہ اس کے خیال میں کھونے لگی اور کہ فہد نے اس کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے اسے خمار سے نکالا تھا۔ فہد رضا پورا نام ہے میرا، تم مسز فرحین رضا۔ وہ معنی خیز انداز میں بولتے ہوئے اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا اور ہونٹ پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجنے لگی۔ اپنا یہ نام اپنی اس بدصورت محبوبہ کے ساتھ جوڑ دینا، مجھے تمہارے نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
وہ اکڑ کر بولی تھی، کیوں تمہیں یہ نام پسند نہیں؟ وہ میری خوبصورت محبوبہ کو تو رضا نام سے عشق ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ عجیب جھلملاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ رضا کا نام سن کر اس کی بے حد یاد آنے لگی تھی۔ وہ خود کو بے بس اور لاچار محسوس کرنے فہد اب اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا ہی عشق کرتی ہے تم سے تو پھر جان چھوڑ کر کیوں نہیں دے دیتے، کیوں نہیں آتے اس گھر میں؟ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ رات بہت ہو چکی ہے، سو جاؤ۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر بولا تھا۔ وہی کرنے جا رہی ہوں۔ وہ صوفے کی طرف جاتے ہوئے بولی تھی، پاگل ہو گئی ہو تم؟ بیٹھ کے ہوتے ہوئے تم وہاں تنگ جگہ پر سوگی؟ وہ بیڈ پر تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ لیٹ کر بولی تھی۔ نہیں میں تمہیں ہرگز نہیں، یہاں سونے سے کیا مسئلہ ہے؟ آ جاؤ یار، تنگ نہیں کروں گا تمہیں، آئی پرامس۔ وہ بے تکلفی سے بولا، نہیں تمہارے ہوتے ہوئے مجھے وہاں خوف ہو رہا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، مجھے؟ وہ خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بے یقینی سے پوچھی، ہائے تم سے؟ وہ الفاظ کو کہتے ہوئے بولے، لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ایسی کوئی کسی کی حرکت نہیں کروں گا، اور پہلے تم یہاں پر سوتی تھی تب خوف محسوس نہیں ہوتا تھا؟ وہ لجتے ہوئے پوچھنے لگا، یہی رویہ تو مجھے خوف زدہ کر رہا ہے، مجھے جھنجھوڑ ہے کہ جتنا تم مجھ سے پیار کی باتیں کر رہی ہو میں اتنی ہی الجھ رہی ہوں، اتنا ہی تم سے خوف ہو رہا ہے۔ وہ اپنا ماتھا پکڑ کر بولی تھی، اور اب مہربانی ہوگی اگر مزید بحث کرنے کے بجائے تم مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو۔ وہ کروٹ بدل چکی تھی اور بولی۔ فہد نے مزید کوئی بحث نہیں کی، لیکن کچھ دیر تک وہاں بیٹھنے کے بعد وہ بھی لیٹ گیا تھا۔ اٹھ جاؤ بیگم صاحبہ، کافی دیر ہو چکی ہے، اگر آپ اس طرح دیر تک سوتی رہیں گی تو بھابھی ہماری رات کے بارے میں نہ جانے کیا کیا حسین گمان کر بیٹھے گی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر زبانی انداز میں بولا، اس پر جھکنے لگا اور وہ اسے ہاتھوں میں لینے لگا تھا۔ مانی انداز میں بولا اور ہاتھوں سے دھکا دے کر پیچھے کرنے لگی تھی۔ رات دیر سے سونے کی اس کی وجہ سے صبح نیند نہیں پوری تھی۔ نیند کا غبار اب اس کی آنکھوں میں تھا اور اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اپنے نزدیک آنے سے وہ پھر بھی اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ ہٹو یہاں سے،